بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ والصلح خیر، بے شک صلح کے اندر خیر ہے، امن ہے، آشتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو صلح ہے یہ صلح ہونی چاہیے۔ صلح اس لیے ہونی چاہیے کہ صلح کے اندر ہی پاکستان کا ایک امن کا راستہ ہے، پاکستان کا خوشحالی کا راستہ ہے، اسٹیبلٹی کا راستہ ہے۔ پاکستان کے اندر اکنامک، پولیٹیکل، سیکیورٹی، ہر طرح کی اسٹیبلٹی کے لیے پاکستان کے اندر صلح ہونی چاہیے۔ صلح کن کن کے درمیان ہونی چاہیے؟ صلح یہ جو پاکستان کے ہیوی ویٹس ہیں ان کے درمیان ہونی چاہیے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ جو پولیٹیکل اوپوننٹس ہیں سارے ایک دوسرے کو وہ مان لیں، لیکن پریزنٹلی جن کے درمیان تناؤ ہے، عمران خان صاحب نے شہباز شریف سے نہیں ملنا، نہ ملے، کیونکہ وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں، کرپٹ ٹو دا کور ہیں، جو کہ وہ ہیں۔ وہ زرداری صاحب کے بارے میں ان کی یہ رائے ہے، مولانا فضل الرحمان کے بارے میں، اور جتنے بھی ان کے سیاسی جتنے حریف ہیں ان کے بارے میں ان کی رائے ہے، وہ نہیں مل رہے تو نہ ملے۔ لیکن کچھ عرصے سے عمران خان کا، پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو اتنا سخت اختلاف ہوا ہے افواج پاکستان کے ساتھ، اس اختلاف کو بہرحال کام ہونا چاہیے۔ اور یہ جو اتنی زیادہ چڑھائی ہوئی تھی جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائرڈ کے اوپر، جنرل باجوہ تو چلے گئے لیکن ابھی تک ان کی بیشنگ ہو رہی ہے۔ آپ کریں، آپ کا وہ حق ہے، کل کو آ کے آپ اس کا ٹرائل کریں۔ جو بھی غیر قانونی، غیر آئینی اس نے کام کیا ہے، اس کی جو آئین پاکستان اور قانون پاکستان کے تحت جو بھی اس کی سزا بنتی ہے جنرل صاحب کی، آپ ان کو دے دیں۔ لیکن جب آپ پاور کے اندر آئیں اور آئین اور قانون کے دائرے کے اندر آپ اللہ کر ان کو دیں۔ لیکن جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، جو پوری پاکستان کی فوج ہے، جو اتنا بڑا ادارہ ہے، جو آپ کے لیے اتنی قربانیاں دے رہا ہے، جس نے آپ کے انٹرنل ایکسٹرنل ایلیمیز کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کے خلاف آپ یہ جو ان اسٹیٹ آف وار والی سچویشن ہے اس کو ختم کریں۔ تو اس کے خاتمے کے لیے ایک چھوٹی سی تجویز یہ ہے، ایک درخواست سمجھ لیں کہ عمران خان صاحب تو آگے بڑھ کے اس کو ختم نہیں کر رہے، کیونکہ وہ اس بیانیے کو اتنی بڑھوتری دینا چاہتے ہیں کہ اسی کے اوپر پورا الیکشن جیتنا چاہتے ہیں اور اسی کے اوپر اپنی ساری وہ جو ہے آگے سیاسی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب آگے بڑھ کر ملک کے وسیع تر مفاد کے اندر اگر وہ عمران خان سے ایک ملاقات کر لیں، اگر وہ آگے بڑھ کے عمران خان صاحب کو مل لیں اور ان کے جو شکوک و شبہات ہیں ان کو دور کر دیں اور ان کو بتا دیں کہ واقعی ہمیں پولیٹیکل ہے، واقعتاً ہم کسی طرح کی سپورٹ نہیں کر رہے، کیا ہو جائے گا اس میں؟ دیکھیں، جو چیف آف آرمی سٹاف ہے، جو افواج پاکستان ہے، وہ ملک کی انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کی کسٹوڈین ہے۔ ملک اگر کسی کرائسس کا شکار ہے تو اس سے کرائسس سے نکالنے کے لیے اس نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو اس کردار کی ادائیگی کے لیے، جیسے یہ کل گئے چیف آف آرمی سٹاف، پولیس لائنز کا انہوں نے دورہ کیا ہے، یہ وہی پولیس لائنز ہے، یہ وہی پولیس کے لوگ ہیں جنہوں نے افواج پاکستان کے خلاف نعرے بازی کی اور اس طرح کی وہ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے غم و غصے کے اندر ایک بات کر دی، کیونکہ پولیس اتنی بلیڈ ہو چکی تھی۔ جب کوئی بھی بندہ انسانی ایک بالکل عین اس کی طبیعت کے مطابق ہے کہ بندہ ریئیکٹ کرتا ہے، احتجاج کرتا ہے، تو اسی طرح کا انہوں نے احتجاج کیا اور اس طرح کا جو ہے نا وہ بات چیت کی افواج پاکستان کے اوپر۔ بات چیت یہ کی کہ یہ جو نامعلوم ہے، ہمیں سب معلوم ہے، اس طرح کی نعرے بازی ہوئی۔ لیکن اس سب کے باوجود چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ گئے ہیں پولیس لائنز، انہوں نے جا کے ملاقات بھی کی ہے پولیس والوں کے ساتھ اور ان کو جا کے خراج عقیدت بھی پیش کیا ہے اور ان کو جا کے یہ کہا ہے کہ یہ جو کے پی کی پولیس ہے پاکستان کی سب سے بہادر پولیس ہے اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ بہت قربانیاں دی ہیں، پورے کے پی نے بہت قربانیاں دی ہیں، پوری کے پی کی پولیس نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ تو جس طرح آپ ادھر گئے ہیں، ایک دفعہ آرمی چیف صاحب کو چاہیے کہ جا کے ان سے بھی ملاقات کر لیں، شاید کوئی جو ہے یہ جو اتنا بڑا تناؤ ہے وہ کم ہو جائے اور شاید یہ جو اتنی سیاسی کشمکش ہے ملک کے اندر، ملک ایک جو تلاطم خیزی کا شکار ہے پچھلے اتنے 8-9 مہینوں سے، یہ تلاطم خیزی نیچے آ جائے اور ملک کا جو ہے وہ ایکولیبریم وہ سیٹ ہو جائے۔ کیونکہ یہ جتنی زیادہ، ایک اور چیف آف آرمی سٹاف صاحب سے یہ ایک اور گزارش ہے اس سلسلے میں، جتنی زیادہ یہ تان و تشنیع ہو رہی ہے افواج پاکستان کے اوپر، اتنی شاید ہی پوری پاکستان کی تاریخ میں ہوئی ہو۔ کتنا زیادہ گراف گر چکا ہے اور اتنی زیادہ پرابلم ہے جس کا حساب نہیں ہے۔
تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو اور کسی طریقے سے سیٹل کریں، آپ آگے بڑھ کے جب ان کو پیسیفائی کر لیتے ہیں، ان کو بتا دیتے ہیں اور عمران خان صاحب سے آپ مل لیتے ہیں، تو امید ہے کہ یہ چیزیں بہت ہی سیٹلڈ ہو جائیں گی۔ اور اس وقت تنقید اتنی سخت ہو رہی ہے، اتنی سخت تنقید ہو رہی ہے، یہ جو جتنے بھی سویلین سرکلز ہیں ان کے اندر، کہ افواج پاکستان کا باہر جو کچھ لوگوں کا اپنا بحیثیت فوجی تعارف کرانا بھی جو ہے نا وہ مشکل ہوا ہے۔ یہ بات ایکچولی اس طرح کی چل رہی ہے، یہ بات بالکل اسی طرح سے چل رہی ہے جیسے جنرل مشرف کے آخری دن تھے اور جنرل کیانی کا ٹائم تھا، ٹیررزم اپنے عروج کے اوپر تھی، اور جو افواج پاکستان کے جو آفسرز ہیں ان کو آرڈرز تھے کہ وہ کینٹ کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنی میس سے، اپنی یونٹ میں، اپنی میس سے، اپنے بریگیڈ میں، ڈویژن میں، کور ہیڈ کوارٹر میں، کسی بھی جگہ کے اوپر کسی بھی دفتر میں جانے کے لیے یونیفارم میں نہیں موو کر سکتے تھے۔ یعنی اتنی زیادہ انسیکیورٹی تھی، اتنے زیادہ حالات خراب ہو چکے تھے فوج کے لیے کہ آپ اپنی آئی ڈی کو اتنا چھپا رہے تھے کہ کہیں جو ٹیررسٹ ہے کسی جگہ سے آپ کو آ کے ہٹ نہ کر دے، ایون کینٹونمنٹس کے اندر۔ یعنی یہ پوزیشن ہو گئی تھی فوجی افسروں کی اور جوانوں کی کہ وہ اپنی آئی ڈی کو چھپانے کے لیے ان کو آفیشیل آرڈرز تھے۔ تو پھر جا کے جب ضرب عضب ہوا ہے، چیزیں بہتر ہوئی ہیں، تو یہ چیزیں نارمل ہوئی ہیں۔ تو جیسے اس ٹائم یہ حالات تھے نا کہ بالکل فوج کو اتنا زیادہ ڈی مورلائزڈ کر دیا گیا تھا، اتنا زیادہ پریشرائز کر دیا گیا تھا، بین اسی طرح آج کل یہ حالات ہو چکے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا کی فوج ظفر موج ہے جس نے اتنی زیادہ بلو دا بیلٹ جا کے افواج پاکستان پہ تنقید کی ہے، بالکل بلو دا بیلٹ جا کے کی ہے، تو وہ کر کے پھر اس کا ایک نتیجہ آتا ہے نا۔ آپ اتنا زیادہ جب نفرت، ڈس لائکنگ وہ کرتے جاتے، پھیلاتے جاتے ہیں، تو آگے اس نے کوئی رزلٹ دینا ہوتا ہے نا۔ جیسے آپ کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو اچھی چیز کا اچھا رزلٹ ہے، اسی طرح کو آپ گندی چیز دیکھتے ہیں، آپ کوئی اس طرح کا مٹیریل دیکھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہیجان خیزی پیدا ہوتی ہے اور طبیعت کے اندر دوسری چیزیں آتی ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو اتنا زیادہ زور شور سے افواج پاکستان کے خلاف کیمپین کی گئی ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر اینیمیز آف پاکستان جو باہر سے بیٹھے ہیں، جو سوشل میڈیا کے جو کچھ اکاؤنٹس ہیں جو انڈینز آپریٹ کر رہے ہیں، انڈیا سے بیٹھے، یورپ میں بیٹھے، کینیڈا میں بیٹھے، یہ ادھر گلف کے اندر بیٹھے وہ آپریٹ کر رہے ہیں، اس نے عوام پاکستان کے اندر افواج پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی نفرت کی دیوار کھڑی کر دی ہے۔ تو آج یہ جو حالات ہوئے ہیں بالکل اسی طرح کے حالات ہیں جس طرح کے حالات جنرل مشرف کے آخری دنوں میں تھے، جنرل کیانی کے ٹائم تھے، کہ فوجی اپنی آئی ڈی چھپا رہے تھے، آج بھی آئی ڈی چھپا رہے ہیں کیونکہ اتنی زیادہ سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور یہ جو یوتھ ہے، یوتھ کو تو انہوں نے بالکل ہی کئی لوگوں کو تو برین واش کر دیا کہ پوری کی پوری فوج کو وہ تبرہ کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر جب اتنی زیادہ نفرت پیدا ہو رہی ہے، اتنی زیادہ ڈس لائکنگ اور تفریق پیدا کر دی ہے افواج پاکستان کے خلاف، تو ایسی صورت میں گزارش یہ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف آگے آ کے ایک دفعہ مل لیں، عمران خان کو مل لیں۔ بھئی آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی تو مذاکرات کرتے ہیں نا، یہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کرنے کے لیے مینڈیٹ دیتی ہے نا حکومت۔ یہ ہمارے جو جنرل فیض حمید ہیں جو کور کمانڈر پشاور تھے لگے ہوئے عیسائی تو پہلے، انہوں نے جا کے مذاکرات کیے نا ٹی ٹی پی سے۔ آپ ابھی بھی ٹی ٹی پی سے پہلے مذاکرات کر رہے ہیں، ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، انڈینز کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ تو بھئی جب ان سب کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں، بات چیت ہو سکتی ہے، پھر اپنے بندے سے مذاکرات کر لو۔ کیونکہ اگر آپ عمران خان نہیں بڑھاتا قدم آگے، بہت بڑی اس میں پرائیڈ ہے، ایروگینس ہے، جو بھی ہے، وٹ ایور یو ٹیک اٹ لائک دس، جو بھی اس میں ہے، آپ ایک قدم آگے بڑھا کے ان سے بات چیت کریں، اور امید ہے جب آپ قدم آگے بڑھائیں گے، بات چیت ہوگی، تو یہ جتنی ہیجان خیزی ہے، جتنا زیادہ یہ نفرت اور یہ ڈس لائکنگ اور اتنا زیادہ بیچ میں یہ جو زہر گھولا گیا ہے، یہ امید ہے کہ یہ ساری کی ساری صورتحال بہت نیچے آ جائے گی، حالات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ یہ سیاسی جنگ آپس میں لڑتے رہیں، یہ پی ڈی ایم کے خلاف عمران خان ہوا رہے، جو اس نے کرنا اس کا سیاسی، جمہوری، آئینی، قانونی حق ہے، لیکن یہ جو افواج پاکستان کے خلاف یہ جو اتنا سخت محاذ کھڑا ہوا ہے، جو اپنے رزلٹ بھی دے رہا ہے
کہ جو یوتھ ہے وہ بالکل اس طرح کے یعنی سمجھ لیں کہ ان کے اندر لاوا بھرا ہوا اگینسٹ افواج پاکستان نفرت کا، اور سارے کے سارے سوشل میڈیا کو فرنٹ پہ پاکستان کے اندر یہ لوگ لیڈ کر رہے ہیں. اور اگر آپ ایسی صورت کے اندر آگے بڑھ کے قدم اٹھاتے ہیں، ملتے ہیں، تو امید ہے اس کے رزلٹس پازیٹیو آئیں گے، اور اس سے پاکستان کا جو ہے وہ جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے وہ بہتر ہوگا. تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کیا کہتے ہیں سیریس اقدام ہونا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.